جی دوستو، آج 6 جولائی 2024 ہے اور میں اس وقت یاسین سینٹر میں اپنے دوست اور رشتہ دار بھی ہیں ہمارے اسد علی، ایک پروفیشنل فوٹوگرافر ہیں یہ، لیکن ان کی لائف ہسٹری بڑی سبق آموز اور دلچسپ ہے۔ یہ اس طرح دلچسپ ہے کہ میں آپ کو اگر ان کی لائف کے بارے میں بتا دوں تو یہ ایک بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ اپنے اسکول کے زمانے کا رہا ہے، اور اس ٹائم سے جب یہ FSC کا ایگزام جب یہ دے رہا تھا تو اس دوران ان کا موٹر سائیکل پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بائک ایکسیڈنٹ۔ اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں یہ کافی زخمی ہوئے تھے، اور زخمی ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ علاج معالجے کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ان کو ایک شدید بخار ہوا، اور اس بخار کے نتیجے میں ان کی جو سماعت ہے، ان کے جو سننے کی صلاحیت ہے، وہ اس صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ تو اس انسیڈنٹ نے اس کی لائف پہ بڑا گہرا اثر ڈالا ہے، کیونکہ یہ اسکول کا بیسٹ اسٹوڈنٹ تھا، اور اس سال یہ اس ایگزامینیشن میں بھی یہ ڈسٹنکشن کے ساتھ اس نے اپنی کامیابی حاصل کی تھی۔ لیکن چونکہ یہ اس کے بعد سماعتوں سے محروم ہو گئے، اور انہوں نے اس محرومی کو کمزوری بنانے کے بجائے اپنی لائف میں پروفیشنلزم کی طرف آگے بڑھتے گئے اور ہمت پکڑی اس ایکسیڈنٹ کے بعد بھی، اور ایک بہت پروفیشنل فوٹوگرافر بن گئے ہیں۔ آج یہاں سینٹر یاسین میں اور تاؤس کے مقام پہ ان کا ایک اسد علی فوٹو اینڈ موویز کے نام سے ان کی دکان ہے، اور یہ یاسین میں ایک بہترین فوٹوگرافر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ آپ جب ان کو فرسٹ ٹائم دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان کو سنائی نہیں دیتا، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے گفتگو کریں، لیکن گفتگو کے جواب میں جب رسپانس نہیں ملتا ہے تو میری طرح ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ لگے کہ یہ آپ کی باتوں کو رسپونڈ نہیں کر رہا، یا مغرور ہے، یا کچھ اور کئی چیزیں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے، لیکن کہانی ایسی نہیں ہے۔ کہانی یہ ہے کہ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو یہ آپ کی آواز ان تک پہنچتی نہیں ہے، تو آپ ہمیشہ سائن لینگویج کے تھرو یا لکھ کے ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، تو یہ لکھ کے اپنی باتیں آپ سے بہترین طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کا کام بہت پروفیشنل انداز میں کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی ہماری جو شادی کی تقریب ہوئی ہے، اس کا سارا جو کام ہے وہ اسد علی نے ریکارڈ کیا ہے، اور اس کی مووی ایڈٹ کر کے یہ خود ہمیں بعد میں شیئر کریں گے۔ تو میں یاسین میں رہنے والے اور یاسین سے باہر بھی رہنے والے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ایک ڈیفرنٹلی ایبل لیکن بہت ہی پروفیشنل اسکلفل فوٹوگرافر ہیں اور مووی میکر ہیں، اور یہ اپنی دکان میں اس کے علاوہ بھی کئی کام کرتے ہیں، جس میں آپ کے فوٹوز کے فریمز بنانا اور پرنٹنگ کا کام، بہت سارا کام یہ بڑے مہارت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ اپنی لائف میں ہمیشہ سپورٹ کریں۔ اگر آپ کے پاس چوائسز کم ہوں یا زیادہ ہوں تو آپ پریفرنس اسد علی کو دیں اپنے موویز کے لیے اور اپنے کام کے سلسلے میں۔ تو مجھے آج انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اسد علی کے ساتھ یہاں کھڑے ہو کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور ان کی لائف کی یہ سٹوری آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اور جاتے جاتے میں ایک اور میسج آپ کو دے دوں گا کہ آپ کے علاقے میں جو موٹر سائیکلیں جو روڈوں پہ چلتی ہیں، اور خاص کر بچے جو یا تو چھوٹے ہوتے ہیں، ینگسٹرز ہوتے ہیں، ان کو آپ موٹر سائیکلیں دینے سے پہلے 100 مرتبہ سوچا کریں، اور اپنے بچوں کو خاص کر موٹر سائیکل رائڈز کے بارے میں ایجوکیٹ کیا کریں، کیونکہ اگر وہ ایکسیڈنٹ، اگر وہ موٹر سائیکل ان کے ہاتھ نہ لگتا تو شاید آج یہ ایک ڈیفرنٹ پرسن کے سامنے ڈیفرنٹ انداز میں پریزنٹ ہو رہا ہوتا۔ تو ہمیشہ بائک نہ خریدنا کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن بائکس کے ساتھ چلنا اور اپنے بچوں کو ان کا استعمال صحیح طریقے سے سمجھانا، یہ آپ کی اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ تو احتیاط سے آپ اپنے آس پاس رہنے والوں کا اور اپنا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔